اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میرے چینل میں استقبال ہے۔ قرآن شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کسی بھی دوسری چیز کا کوئی ڈر، رنج اور خوف نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے مومن اور متقی ہوں۔ ان کے واسطے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان متقی پرہیزگاروں کو جو نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں ان کا کچھ ذکر اس آیات میں بھی کیا گیا ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ رضوان من اللہ واللہ خبیر بالعباد۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تمہاری اس دنیا کی تمام مرغوب چیزوں اور لذتوں سے بہتر ہے؟ جی، جو اللہ سے ڈریں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں ان کے مالک کے پاس ایسے باغات ہیں، ایسی جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسی بیویاں ہیں جو بہت صاف ستھری ہیں۔ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اپنے سب بندوں کو، سب کے ظاہر اور باطن کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدارس بس تقوی پر ہے۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ واتقوا، تم میں سے واتقاکم، اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مجھ سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ وہی لوگ پسند ہیں جن میں تقوی کی صفات ہو، خواہ وہ کسی بھی قوم نسل سے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ تقوی یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص میں جتنا تقوی ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی، اور اتنا ہی وہ برے کاموں سے اور بری باتوں سے دور رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ حضرت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور بہت ہی ہدایات سنی ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ ساری باتیں اور نصیحتیں مجھے یاد نہ رہ سکیں، اس لیے حضور کوئی ایک ایسی جمع نصیحت فرما دیں جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے علم اور واقفیت کی حد تک خدا سے ڈرتے رہو، اور اسی ڈر، فکر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یعنی اگر یہ ایک بات تم میں سے یاد رکھی اور عمل کیا ہو تو بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خوف ہوگا وہ سویرے چل پڑے گا، اور جو سویرے چل پڑے گا وہ بر وقت منزل تک پہنچ جائے گا۔ بس خوش نصیب اور کامیاب وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور آخرت کی فکر رکھے، خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب سے ڈرے، اور ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے تو اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی 2 قطرے اور اس کی دو نشانوں سے زیادہ کوئی بھی چیز پیاری نہیں ہے۔ بس 2 قطرے جو اللہ کو بہت پیاری ہیں، اس میں سے ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے کسی آنکھ سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو راہ خدا میں کسی کے جسم سے بہا ہو۔ اور جو 2 نشانیاں اللہ کو بہت محبوب ہیں ان میں سے ایک تو نشان وہ ہے جو راہ خدا میں کسی کو لگا ہو، یعنی جہاد میں زخم لگا ہو اور اس کا نشان رہ گیا ہو، اور دوسرا نشان جو اللہ کے فرائض ادا کرنے پر پڑ گیا ہو، جیسا کہ نمازیوں کی پیشانیوں اور گھٹنوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ الغرض خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی بات ہے، اور اس میں خوف و فکر سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے۔
बस हमें ये खूब समझ लेना चाहिए कि ये जो चंद रोज़ा दुनिया है, इसमें खूब खुदा से डरते रहें, और मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी में उसका कोई खौफ और रंज गम ना होगा, और वो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा हमेशा खुदा उसको खुश व खुर्रम और बड़ी चैन व आराम से रखेगा। और जो यहाँ खुदा से नहीं डरेगा और आखिरत की फ़िक्र ना करेगा और दुनिया की लज्जतों व मसलत रहेगा और आखिरत में बड़ी दुख उठाएगा और हज़ारों बरस खून के आंसू रोएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तक़वा यानी खुदा व फ़िक्र आखिरत पैदा करने का सबसे ज़्यादा मुअस्सर ज़रिया अल्लाह के नेक बंदों की सोबत है जो खुदा से डरते हों और उसके हुक्मों पर चलते हों। दूसरा ज़रिया दीन की अच्छी मोतबर किताबों का पढ़ना और सुनना है। और तीसरा ज़रिया ये है कि तन्हाई में बैठकर अपनी मौत का ख्याल करें और मरने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से नेकियों पर जो सवाब और गुनाहों पर जो अजाब मिलने वाला है उसको याद कर और उसको ध्यान किया करें और अपनी हालात पर गौर किया करें और सोचा करें कि कब्र में मेरा हाल क्या होगा और क़यामत में सब बंदे उठाए जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा, और जब खुदा के सामने पेश होंगे तो मेरे नामाए अमाल मेरे सामने खुला जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने अल्लाह को, और कहाँ कहाँ मुँह छुपाएंगे। जो शख्स इन तरीक़ों को इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह उसको ज़रूर तक़वा नसीब हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मोमिनों को अल्लाह ताला तक़वा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को नसीब करे कि अल्लाह ताला हम सब का तक़वा अच्छा हो जाए। आमीन।